السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 63واں سبق پڑھیں گے۔ الرفق بالحیوانی، جانور پر رحم، رفق رحم کرنا۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیا یہ جملہ سالم اور صادق کی بات چل رہی ہے۔ سب سے پہلے سالم نے کہا کہ انظر الی هذه النحلة ما اجملها، کہ اس مدھو مکھی کو دیکھو کیا ہی خوبصورت ہے۔ یہ ما اجملها یہ فعل تعجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس مدھو مکھی کو دیکھو کیا ہی خوبصورت ہے۔ صادق نے کہا ہی حقیقت جمیلۃ، یہ ایک خوبصورت حقیقت ہے۔ وأحب ان امسکها لأراها، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو پکڑوں تاکہ اس کو دیکھوں۔ امسک یمسک امساک پکڑنا، اور میں اس کو پکڑ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ صادق نے کہا۔ سالم نے کہا من الظلم ان تؤذی حشرۃ صغیرۃ وہی لم تتعرض لک، سالم نے کہا کہ ظلم ہے کہ تم چھوٹے سی مخلوق کو، چھوٹے سے کیڑے کو نقصان پہنچاؤ، اذیت پہنچاؤ، تکلیف دو، جبکہ اس حال میں کہ وہ تم کو چھیڑ نہیں رہی ہے، اس حال میں کہ وہ کیڑا تم کو چھیڑ نہیں رہا ہے، نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تعرض کے معنی ہوتے ہیں چھیڑنا۔ تو سالم نے کہا کہ ظلم ہے کہ تم کسی چھوٹے سے کیڑے کو نقصان پہنچاؤ، تکلیف دو، جبکہ وہ تم کو نہیں چھیڑ رہا۔ صادق نے کہا انا لا اقصد ایذاءها، میرا مقصد اس کو تکلیف دینا، اذیت دینا نہیں ہے۔ صادق نے کہا میرا مقصد اس کو اذیت پہنچانا نہیں، بل ارید ان امسکها واربطها بخیط رقیق، یہ رفیع نہیں ہے رقیق ہے، رفیع غلط لکھا ہے۔ واسیبها تطیر بعد ذلك، تو صادق نے کہا کہ میرا مقصد اس کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پکڑوں اور ایک باریک دھاگے سے باندھوں، ایک باریک دھاگے سے باندھوں اور پھر اس کو ڈھیل دوں، جس کے بعد یہ اڑے، جس کے بعد یہ اڑے۔ سیب یسیب تسییباً، اس کے معنی ہے ڈھیل دینا، اور ربط یربط باندھنا، ٹھیک ہے۔ رقیقن یعنی باریک، خیط معنی دھاگا۔ اس کے بعد سالم نے کہا ما حظک من ربطها، کہ اس کو باندھنے سے تمہارا کیا فائدہ، حظ فائدہ، اس کو باندھنے سے تمہارا کیا فائدہ۔ وَهِيَ تُحِبُّ الْحُرِّيَّةَ وَالتَّنَقُّلَ بَيْنَ الْأَزْهَارِ فَتَمْتَصُّ مِن مَّائِهَا وَتُخْرِجُ الْعَسَلَ، کہ اس کو باندھنے سے تمہارا کیا فائدہ، وہ بھی آزادی چاہتی ہے، پھولوں کے درمیان گھومنا چاہتی ہے تاکہ ان کا پانی چوسے اور ان سے شہد کو نکالے۔ صادق نے کہا لا بد ان امسکها فانتظرنی حتی آتیک بہا، صادق نے کہا کہ اب تو میں اس کو ضرور پکڑوں گا، لا بد ضروری ہے یا ضرور، ٹھیک ہے، میں اس کو ضرور پکڑوں گا تو تم میرا انتظار کرو، فانتظرنی تو تم میرا انتظار کرو، تو تم ٹھہرو یہاں تک کہ یا حتیٰ کہ میں اس کو تمہارے پاس پکڑ کر لاؤں، تو تم ٹھہرو حتیٰ کہ میں اس کو تمہارے پاس لے کر آؤں۔ اس کے بعد اس نے کہا انظر، صادق کی ہی بات چل رہی ہے۔ صادق نے کہا انظر ہا ہی فی مندیلی واجنحتها تدف وظہرها ناعم الملمس آہ یا اصبعی لدغتنی الملعونۃ، پھر صادق نے کہا انظر، یہ دیکھو، ہا ہیا یہ لو میرے رومال پر، ٹھیک ہے۔ صادق نے کہا انظر یہ دیکھو، ہا ہیا یہ لو میرے رومال پر، یعنی ہا ہیا اس طریقے سے اشارہ کرنے پر کہ یہ لو، یہ دیکھو، اس طریقے سے جب استعمال کریں گے جملے میں تو ہا ہیا کہیں گے، ہا ہیا یہ لو۔ اس کے بعد صادق نے کہا انظر دیکھو، ہا ہیا فی مندیلی یہ لو میرے رومال پر، یعنی اس کے رومال پر بیٹھ گئی۔ وَأَجْنِحَتُهَا تَدِفُّ، دف یا دفو کے معنی ہوتے ہیں فڑفڑانا، فڑکنا، اور اس کے پر فڑک رہے ہیں، فڑفڑا رہے ہیں۔ وَظَهْرُهَا نَاعِمُ الْمَلْمَسِ، ناعم کہتے ہیں نرم چیز کو یا پھر چکنی چیز کو، اور ملمس کہتے ہیں چھونا، تو ناعم الملمس چھونے میں چکنی، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، اور اس کی پیٹھ چھونے میں چکنی ہے۔
آہ، پھر اس کے بعد وہ چلایا، تکلیف سے چلانے کے لیے بولتے ہیں، پھر وہ چلایا آہ یا اسبائی میری انگلی، لدغتن الملعونۃ ملعونہ نے مجھ کو کاٹ لیا، مدھو مکھی کی بات کر رہا ہے کیونکہ اس نے جب اس کی پیٹھ وغیرہ چھوئی تو اس نے کاٹ لیا، لدغتن الملعونۃ ملعونہ نے مجھ کو کاٹ لیا۔ اس کے بعد سالم نے کہا ھذا جزاء الظالمین، یہ ظالموں کا بدلہ ہے، فإن اللہ لم يخلق مخلوقا بغیر سلاح یدافع به عن نفسه، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو بغیر ہتھیار کے، بغیر کسی ایسے ہتھیار کے نہیں پیدا کیا جس سے وہ اپنی جان کی حفاظت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو کوئی ایسی چیز دی ہے، کوئی ایسی چیز عطا کی ہے جس سے وہ اپنا ڈیفنس کرتا ہے۔ وَأَنْتَ طَغَيْتَ عَلَى هَذَا الْمَخْلُوقِ الصَّغِيرِ فَحَقَّ عَلَيْكَ الْعِقَابُ، اور تم نے اس چھوٹی سی مخلوق پر ظلم کیا، طغا یطغا ظلم کرنے کے معنی میں آئے گا یہاں پہ، اور تم نے اس چھوٹی سی مخلوق پر ظلم کیا تو تم پر سزا واجب تھی، تو تم پر سزا واجب ہو گئی، تم نے چھوٹی سی مخلوق پر ظلم کیا تو تم پر سزا واجب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حق یحق حقا واجب ہونا، ٹھیک ہے، حاشیہ دیکھ لیجئے گا آپ لوگ۔ صادق نے کہا لیتنی سمعت کلامک من اول الامر فلتذهب النحلۃ حیث شاءت، کاش میں نے تمہاری بات شروع سے سنی ہوتی، اول الامر شروع سے، یعنی شروع کے معاملے سے، شروع معاملے میں ہی یا شروعات سے، ٹھیک ہے، کاش میں نے تمہاری بات شروع سے سنی ہوتی۔ اس کے بعد اس نے کہا فَلْتَذْهَبِ النَّحْلَةُ حَيْثُ شَاءَتْ، تو مدھمکھی جہاں چاہے چلی جائے، تو مدھمکھی جہاں چاہے، حیث شاءت جہاں چاہے، جہاں چاہے چلی جائے، ما دام اللہ حافظها ببدیع صنعہ، جب تک اللہ تعالیٰ اپنی بہترین، اپنی شاندار یا انوکھی کاریگری سے اس کی حفاظت کرے۔ دیکھیے بدیعن کہتے ہیں انوکھا، صنعن یعنی کاریگری، تو بدیع الصنعی یعنی اگر اس کو ویسے تو مضاف الیہ ہے، ہا ضمیر کو ہٹا دیں اگر، تو بدیع الصنعی انوکھی کاریگری، تو یہیں آج کا ترجمہ یہی کر رہا ہوں میں، جب تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اپنی بہترین کاریگری سے۔ تو یہیں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور کوئی سوالات وغیرہ ہو آپ کے تو ٹیلی گرام پر آپ میسج کر دیا کریں، اور اس میں وقت لگ جاتا ہے کبھی کبھار، تو اس میں آپ تھوڑا سا اس چیز کو جو ہے آپ محسوس نہ کریں، تو اور دوسری ویڈیو میں ہم پھر سے ملاقات ہوگی، جب تک آپ سے ودا لیتے ہیں، اللہ حافظ۔